اس ویڈیو میں ہم لوگ اردو زبان و ادب کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اردو کے ابتدائی نام کیا کیا تھے۔ تو اردو کے جو ابتدائی نام تھے ہندوی تھے، ہندوستانی تھے، پھر لشکری بھی بولی جاتی تھی، پہلے اردو کو لشکری بھی بولتے تھے، ہندی، زبان دہلوی، گجری، دکنی، ریختہ، اردو معلیٰ، یہ سب اردو کے جو ہے قدیم نام ہیں جو پہلے اردو کو ان ناموں سے بھی جانا جاتا تھا۔ پھر بعد میں تحریک اصلاح زبان اردو، جو اصلاح زبان کی جو تحریک تھی، اس تحریک میں شیخ امام بخش ناسخ نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا اور انہوں نے اردو کے لیے اردو نام مختص کر دیا تھا، یعنی کہ اردو کا نام اردو ہی لیا جائے گا، باقی ناموں سے نہیں جانا جائے گا۔ جیسے اس سے اصلاح زبان کی تحریک سے پہلے اردو کو ہندوی، ہندوستانی، لشکری، ہندی، زبان دہلوی، گجری، دکنی، ریختہ، اردو معلیٰ وغیرہ کے نام سے بھی یاد کرتے تھے، لیکن پھر اس تحریک کے بعد انہوں نے امام بخش ناسخ نے اس کا نام اردو مختص کر دیا تھا اور اس کے بعد صرف یہ اردو سے ہی جانی گئی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ زبانوں کو صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنیاد پر 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب ہم اردو زبان و ادب کا آغاز و ارتقاء جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اردو جو ہے وہ کس زبان سے نکلی ہے۔ تو ہند آریائی زبان سے نکلی ہے، اور ہند آریائی زبان ہند یوروپی کی شاخ ہے، اور ہند یوروپی جو زبانوں کے 8 خاندان ہیں، 8 خاندانوں کا جو 8واں خاندان ہے ہند یوروپی، اس سے نکلی ہے ہند آریائی، اور ہند آریائی سے اردو زبان بنی ہے۔ تو یہ ہے کہ زبانوں کو صوتی، صرفی اور نحوی خصوصیات کی بنیاد پر 8 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اردو کا تعلق ہند یوروپی سے ہے، اور ہند یوروپی سے نکلی ہے ہند آریائی زبان۔ ہند آریائی خاندانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ جو ہے قدیم ہند آریائی دور کہلاتا ہے، جو 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح، 1000 سالہ دور پہ یہ مشتمل ہے۔ قدیم ہند آریائی دور جو ہے وہ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک۔ پھر وسطی ہند آریائی دور آتا ہے، اس میں 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی یعنی 1500 سال کا یہ زمانہ مانا جاتا ہے۔ وسطی ہند آریائی دور 1500 سال پر مشتمل ہے، 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک۔ پھر جدید ہند آریائی دور آتا ہے، اس میں 1000 عیسوی سے تاحال یعنی ابھی 2024 ہے تو 1024 سال اس حصے کو ہو گیا جدید ہند آریائی دور کو۔ قدیم، اب اس میں بھی الگ الگ بٹے ہوئے ہیں، جیسے قدیم یہ ہند یوروپی کے 3 حصے تھے، قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ پھر قدیم ہند آریائی کو بھی 5 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پہلی منزل ہے ویدک منزل، پھر دوسری ہے عہد پاننی کی منزل، تیسری ہے رزمیہ منزل، چوتھی ہے دنیاوی منزل، اور 5ویں ہے ٹکسالی منزل۔ قدیم ہند آریائی دور کو 5 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی منزل ہے ویدک منزل، دوسری ہے عہد پاننی کی منزل، تیسری ہے رزمیہ منزل، چوتھی ہے دنیاوی منزل، اور 5ویں ہے ٹکسالی منزل۔ اور اس کے بعد جو وسطی ہند آریائی دور ہے اس کے 3 دور آتے ہیں۔ اب ان حصوں کے بھی الگ الگ ادوار ہیں۔ تو قدیم ہند آریائی کے 5 منزل ہے اور وسطی ہند آریائی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ 500 قبل مسیح سے عیسوی سن کے آغاز تک ہے۔ اس دور میں ابتدائی پراکرت کا زمانہ کہا جاتا ہے، اس دور کو ابتدائی پراکرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ وسطی ہند آریائی کا جو پہلا دور ہے جو 500 قبل مسیح سے عیسوی سن کے آغاز تک ہے، اس زمانے کو پراکرت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے عیسوی سن کے آغاز سے 500 عیسوی تک، اس دور میں ادبی پراکرت کا زمانہ تھا۔ اس میں پہلے دور میں ابتدائی پراکرت کا زمانہ تھا، دوسرے میں ادبی پراکرت کا زمانہ، اور تیسرا دور جو ہے 500 عیسوی سے تاحال تک مانا جاتا ہے۔ اس دور میں اب بھرنش کا زمانہ تھا۔ یہ جو ہے آخری جو دور ہے وسطی ہند آریائی کا، جو آخری دور ہے وہ 500 سے 1000 عیسوی تک ہے، اور اس میں اب بھرنش کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اہم کہ اردو کے جو پیدائش سے متعلق اہم نظریات ہیں کہ اردو کہاں سے پیدا ہوئی ہے۔
ان کے بارے میں کہ کس کا کیا قول ہے۔ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے، یہ نصیر الدین ہاشمی کا قول ہے، کیونکہ اکثر جو ہے TGT اردو میں یا پھر UGC نیٹ میں اس طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے یہ کس کا نظریہ ہے، یا اردو پنجاب میں پیدا ہوئی یہ کس کا نظریہ ہے، تو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اردو دکن میں پیدا ہوئی یہ کس کا نظریہ ہے، تو نصیر الدین ہاشمی کا۔ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی یہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے۔ اردو نواح دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے، یہ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے، اور اسی کو اہمیت حاصل ہے کہ انہی کی باتوں کو اہمیت حاصل ہے کہ اردو جو ہے نواح دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اردو ہریانوی سے نکلی ہے، یہ کس کا نظریہ ہے، تو محی الدین قادری زور کا۔ اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہے، یہ کس کا قول ہے، سید سلیمان ندوی کا۔ اردو کا حیولہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہے، یہ کس کا قول ہے، سید سلیمان ندوی کا۔ اردو کی جنم بھومی اڑیسہ ہے، یہ قول ہے ڈاکٹر سہیل بخاری کا۔ اردو کی جنم بھومی اڑیسہ ہے، یہ ڈاکٹر سہیل بخاری کا نظریہ ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے۔ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، یہ شوکت سبزواری کا نظریہ ہے۔ اردو مگدھی سے نکلی ہے، یہ اختر اورینوی کا نظریہ ہے۔ اردو دہلی کی زبان ہے، یہ سر سید احمد خان کا نظریہ ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لسانیات سے متعلق جو اہم تصانیف ہیں، یعنی جو انہوں نے مصنفین نے جو اپنے نظریات دیے ہیں، کہ جیسے نصیر الدین ہاشمی کا نظریہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی ہے، تو انہوں نے یہ بات اپنی کس کتاب میں کہی ہے، تو دکن میں اردو۔ تو یہاں پہ ہم تصانیف کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو اردو ادب کے حوالے سے، اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہی ہے۔ اردو کی زبان کے ابتدا کے حوالے سے جو تصانیف ہیں ان کے نام دیکھ لیتے ہیں، ماں مصنف۔ تو پہلا نام ہے کتاب کا، دکن میں اردو کس کی کتاب ہے، تو نصیر الدین ہاشمی کی۔ پنجاب میں اردو کس کی تصنیف ہے، محمود شیرانی کی۔ اسی میں پنجاب میں اردو میں ہی انہوں نے، محمود شیرانی نے اپنا نظریہ دیا تھا کہ اردو جو ہے پنجاب میں پیدا ہوئی ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ مسعود حسین خان کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے کہ اردو جو ہے نواح دہلی کی بولیوں سے نکلی ہے۔ اردو زبان اور لسانیات، اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو، یہ دونوں کتابیں گوپی چند نارنگ کی ہے۔ اردو زبان اور لسانیات، اردو کی تعلیم کے لسانی پہلو، یہ گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے۔ اردو کی کہانی احتشام حسین کی کتاب ہے۔ اردو ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، یہ سید احتشام حسین کی کتاب ہے۔ اردو زبان کی تاریخ، اردو کی لسانی تشکیل، لسانی تناظر، یہ مرزا خلیل احمد بیگ کی تصانیف ہے۔ اردو زبان کی تاریخ، اردو کی لسانی تشکیل، لسانی تناظر، یہ مرزا خلیل احمد بیگ کی تصانیف ہے۔ عام لسانیات، لسانی مطالعے، یہ گیان چند جین کی کتاب ہے۔ ہندوستانی لسانیات، محی الدین قادری زور، اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، ہندوستانی لسانیات جو ہے وہ محی الدین قادری زور کی کتاب ہے، اور ہندوستانی لسانیات کا خاکہ احتشام حسین کی۔ اردو کا ابتدائی زمانہ، شمس الرحمن فاروقی کی تصانیف ہے۔ زبان اور قواعد، اردو کیسے لکھیں، اردو املا، رشید حسن خان کی کتاب ہے۔ داستان زبان اردو، یہ شوکت سبزواری کی تصنیف ہے۔ اردو کی لسانی تاریخ، یہ خورشید احمد صدیقی کی تصنیف ہے۔ یہ اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہم جو ہے اہم ویڈیو ہے، جو کہ DSSB TGT اردو کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے۔ سوال ہے، کس کا دعویٰ ہے کہ اپبھرنش بول چال کی زبان نہیں تھی بلکہ مصنوعی زبانیں تھیں؟ رام بلاس شرما کا قول ہے۔ یہ رام بلاس شرما کا دعویٰ ہے کہ اپبھرنش بول چال کی زبان نہیں تھی بلکہ مصنوعی زبانیں تھیں۔ دوسرا سوال ہے، بیشتر عالموں نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 5۔ عالموں نے، لسانیات کے عالموں نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 5۔ اپبھرنش کا دور کب سے کب تک مانا جاتا ہے؟ 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک۔ اگلا سوال ہے، اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی UP کی بولی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ گیان چند جین کا۔ گیان چند جین کا قول ہے، اردو کی اصل کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ کھڑی بولی دہلی اور مغربی UP کی بولی ہے، یہ قول ہے گیان چند جین کا۔ کون مغربی ہندی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے؟ شوکت سبزواری۔ شوکت سبزواری مغربی ہندی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے۔ اردو کھڑی بولی سے ترقی پا کر بنی، جس کی بابت یہ عرض کیا جاتا ہے کہ وہ دہلی اور میرٹھ کے نواح میں بولی جاتی تھی، یہ قول کس کا ہے؟ شوکت سبزواری کا۔
کس نے کہا ہے کہ آزاد کے محض روایتاً برج کو اردو کا ماخذ بتایا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ آزاد نے محض روایتاً برج بھاشا کو اردو کا ماخذ بتایا ہے؟ کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ آزاد ماہر لسانہ نہیں تھے، یعنی کہ وہ ماہر لسانیات نہیں تھے، بس روایتاً انہوں نے برج کو اردو کا ماخذ بتایا ہے۔ یہ قول ہے مسعود حسین خان کا۔ اردو کو برج بھاشا سے ماخوذ ہونے کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟ روڈولف ہیورے نے۔ اردو کو برج بھاشا سے ماخوذ ہونے کا نظریہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا تھا؟ روڈولف ہیورے نے۔ نواح دہلی کی بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہیں، اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا۔ یہ نظریہ کس ماہر لسانیات کا ہے؟ مسعود حسین خان کا۔ مسعود حسین خان کا نظریہ ہے نواح دہلی کی یہ بولیاں اردو کا اصل منبع اور سرچشمہ ہے، اور حضرت دہلی اس کا صحیح مولد و منشا ہے۔ یہ نظریہ مسعود حسین خان کا ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز و ارتقاء میں 2-1 صدی کی ضرور تاخیر ہو جاتی۔ یہ قول کس کا ہے؟ سنیتی کمار چٹرجی کا۔ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کے ادبی آغاز و ارتقاء میں 2-1 صدی کی ضرور تاخیر ہو جاتی۔ یہ قول ہے سنیتی کمار چٹرجی کا۔ کس نے لہندہ اور پنجابی کو علیحدہ زبانیں مانا ہے؟ گریڈسن نے۔ گریڈسن نے لہندہ اور پنجابی کو علیحدہ زبان مانا ہے۔ آریہ کا پہلا گروہ دوسرے گروہ کے آنے کے بعد بھی مرکز میں بسا رہا۔ یہ قول کس کا ہے؟ گریڈسن کا۔ آریہ کا پہلا گروہ دوسرے گروہ کے آنے کے بعد بھی مرکز میں بسا رہا۔ یہ قول کس کا ہے؟ گریڈسن کا۔ آریہ کا دوسرا گروہ مرکز میں آ کے بسا۔ یہ قول کس کا ہے؟ ہارڈنیلے کا۔ آریہ کا دوسرا گروہ مرکز میں آ کے بسا رہا۔ یہ قول ہارڈنیلے کا ہے۔ سب سے پہلے یہ تصور کس نے دیا کہ آریہ ہندوستان میں 2 گروہوں میں آئے، اور دوسری گروہ پہلی گروہ کے کافی بعد آئی، لیکن زبان میں مماثلت تھی؟ یہ ہارڈنیلے کا قول ہے۔ ہارڈنیلے کا قول ہے کہ سب سے پہلے آریہ ہندوستان میں 2 گروہوں میں آئے، اور دوسری گروہ پہلی گروہ کے کافی بعد آئی، لیکن زبان میں مماثلت تھی۔ آریہ ہندوستان میں 2 گروہوں میں آئے، اور دوسری گروہ پہلی گروہ کے کافی بعد آئی، لیکن زبان میں مماثلت تھی۔ یہ ہارڈنیلے کا قول ہے۔ اردو اور ہندی کس اپبھرنش سے نکلے ہیں؟ شورسینی اپبھرنش سے۔ اردو اور ہندی کس اپبھرنش سے نکلے ہیں؟ شورسینی اپبھرنش سے۔ اپبھرنش لفظ پہلی بار کس میں ملتے ہیں؟ ناٹیہ شاستر میں۔ اپبھرنش لفظ کا پہلی بار کس میں وہ وجود پایا جاتا ہے؟ تو ناٹیہ شاستر میں۔